آگے یہ فرمایا گیا کہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پر انسان کو بہت زیادہ محبوب ہیں. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارا مال جو تمہوں نے سینت کر رکھا ہوا، وہ تجارت جس کے مندے ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ خوبصورت مکان جنہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو. اگر یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ہو جائیں تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. یہی ہو رہا ہے آج پوری دنیا میں. جو ہم لات جوتوں کے مستحق ہیں، لات جوتے کھا رہے ہیں، جہاں دیکھو کوئی بھی قاعدے کا نہیں، کوئی بھی قاعدے کا نہیں. عوام بھی ویسے ہے، رہبر بھی ویسے ہیں، سارے کے سارے ویسے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہے. جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ذرا ان کی زندگیوں کا جائزہ لو. بڑی بے حیائی کے ساتھ رمضان شریف میں لوگوں کے سامنے سگریٹ پیتے، لوگوں کے سامنے کھاتے، اور تم کہتے ہو کہ ہم مظلوم ہیں. ظالم کہہ رہا ہے کہ ہم مظلوم ہیں. تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور تمہیں اللہ کی مدد چاہیے. اللہ کی مدد ایسے تھوڑی آتی ہے. جذبے دیکھیے کیسے لوگوں کے اوپر اللہ کی مدد آتی، فرشتے آتے. یہ قرآن ایسے ہی نہیں ہے بیان کر رہا ہے کہ خالی سنتے جاؤ. لا، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، تطبیق کرو، اپلائی کرو اپنی زندگی میں. جی، یہ 8 چیزیں ہیں اپنی زندگیوں میں آ جائیں. 8 چیزیں اور یہ محبوب ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ. عذاب کا انتظار کرو. اس سورہ کریمہ میں منافقوں کی 15 صفتیں بیان کی، 55 صفتیں بیان کی. اتنے خراب لوگ ہیں. 55 بری حرکتیں ان کی بیان کی ہے پوری سورہ کریمہ میں. کتنی؟ 55. اور مغفرت، وہ توبہ اور اس کے مشتقات کا ذکر کتنا ہے؟ 55 خرابیاں، برائیاں منافقین کے بیان کے، اور 17 مرتبہ توبہ ہے. ایک مفسر لکھتا ہے 17 مرتبہ توبہ صرف اسی سورہ کے اندر ہے، اور کسی سورہ کے اندر اتنی مرتبہ توبہ کا لفظ نہیں آیا ہے. اور تذکرہ ہے مشرکین کا، کافرین کا اور منافقین کا. اشارہ ہے کہ اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، معاف کر لے گا. تو جو مسلمان گنہگار ہیں، گنہگار مسلمان، وہ توبہ کرے تو توبہ اللہ نہیں قبول کرے گا. منافقین کی توبہ قبول کر لے، کافروں کی توبہ قبول کر لے، تو گنہگار مسلمانوں کی توبہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ لہذا یہ مہینہ ملا ہے، توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توبہ کی دعوت دی ہے سورہ توبہ میں. اس کا نام ہی توبہ رکھا گیا اس لیے کہ توبہ کا لفظ اس سورہ کریمہ میں اتنا زیادہ ہے کہ کسی سورہ کے اندر توبہ کا لفظ اتنا نہیں آیا. 17 مرتبہ ہے، 17 مرتبہ توبہ کا لفظ ہے. اور 55 خرابیاں بیان کی گئی منافقین کی. یہ خرابیاں تمہاری زندگیوں میں نہیں آنی چاہیے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق کا واقعہ بیان کیا. غار ثور میں آپ ہیں. دیکھو آپ مدینہ جا رہے ہیں لیکن چھپ کر جا رہے ہیں. ایک آدمی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، تاریخی ہسٹوریکل پرسن ہے وہ آدمی، تاریخی شخصیت. اور مجھے اس شخص پر اتنی حیرت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. کیا نام ہے اس کا؟ عبداللہ ابن اریقط. عبداللہ ابن اریقط. اس کو چند درہم کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائر کیا تھا کہ ہم لوگ 3 دن غار ثور میں رہیں گے، وہیں سے ہم کو لے کر کے چلنا ہے. ہمارے ساتھ ایک آدمی اور ہے خالی، ابو بکر. اور عام راستے سے نہیں جانا ہے، نہیں تو ہمیں عام راستوں پر تلاش کر کے پکڑ لیں گے. تو ایسے اوبڑ کھابڑ راستے سے لے جاؤ جو راستہ عام نہیں ہے. یہ راستوں کا ماہر تھا، بہت زیادہ گائیڈ تھا. اعلان ہو گیا کہ اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے جو محمد اور اس کے ساتھی کا پتہ بتائے گا. اس آدمی کو معلوم ہے، لیکن اس نے اپنا ایمان نہیں بیچا. آج 10 روپے کے اوپر یہ آدمی ایمان بیچتا ہے. یہاں 100 اونٹ مل رہے تھے، اس نے نہیں بتایا کہ وہ لوگ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی مدد ہے. دیکھ. اور
یہ اسلامی تاریخ کا ایک حیرت ناک شخص ہے کہ اس نے اپنا ایمان نہیں بیچا، کافر تھا اور کفر ہی پر مرا۔ اس کا مطلب یہ کہ سارے کافر برے نہیں ہوتے، سارے غیر مسلم برے نہیں ہوتے۔ جی یہ دیکھو، یہ ہمارے نبی کو اور ابو بکر صدیق کو بچایا، نبی کو اور ان کے پہلے خلیفہ کو، اپنا ایمان نہیں بیچا اس نے۔ بڑی حیرتناک شخصیت ہے عبداللہ ابن اریقط۔ عالم پوری ہسٹری جو ہے اسلام کی، اس میں یہ حیرت انگیز شخصیت ہے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، کافروں نے آپ کو نکال دیا۔ ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے ہیں۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ لوگ تلاش کرتے کرتے، اللہ نے تجسس اور انٹیلیجنس ان کے اندر ٹھوس ٹھوس کر کے رکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس ادارہ ہے، پوری دنیا کا سب سے زیادہ باکمال ادارہ عرب ادارہ ہے۔ آپ چل رہے ہوں گاڑی، اقامہ پلیز، اقامہ، پتہ چل جاتا ہے، پتہ نہیں کسے، ان کے پاس اقامہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی، وہ میرا ایک پروگرام تھا مسجد نبوی شریف کے تھوڑا آگے بلہ دین کیمپ میں، ایک لیکچر تھا میرا، تو ایک صاحب بیان کرنے لگے۔ حی الخندق ہوٹل میں ہم لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا، مدینہ کے لوگوں نے بلایا تھا مجھے، وہاں کی جالیات میں ایک لیکچر تھا، اور ایک مکہ شریف میں تھا، حرم کے بازو میں ایک لیکچر تھا میرا۔ وہاں کی محبت میں نے دیکھی، اتنی محبت کرتے ہیں لوگ، اللہ اکبر۔ یہاں کے انڈین ہیں، پاکستانی ہیں اور بنگلہ دیشی ہیں، اللہ اکبر۔ بہرحال تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں بہار کا یا کہیں کا ایک شخص تھا، وہ عمرے کے ویزے پر آیا اور یہیں ٹھہر گیا، اور 5-6 سال تک خوب کمایا دبا کر کے، خوب گھر ور بنا لیا اس نے۔ ایک دفعہ اس کو دوستوں نے بھیجا کہ جا بازار سے سبزی لے کر کے آ جا، اور جلدی آ ذرا سا، ہم لوگوں کو کام پہ جانا ہے۔ گیا، گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹہ ہوا، 4 گھنٹہ ہوا، ان لوگوں نے کھانا وانا کھا لیا، چلے گئے۔ اس کا فون آ رہا ہے، ارے بولے کہاں ہے؟ فون کر، بولے بمبئی ایئرپورٹ پر کھڑا ہوں، ننگا، بولے کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، فرسٹ فلائٹ سے بھیج دیا گیا۔ بولے 4-5 سال تک چھپا ہوا ہے، اس کو یہاں ٹھہرانا ہی نہیں ہے، فرسٹ فلائٹ سے اس کو بھیجو۔ بولے بمبئی میں کھڑا ہوں، بولے ہوا کیا؟ بولے وہ سبزی لینے کے لیے گیا، ایک متوے نے دیکھ لیا، تعال یا محمد، نبی کے نام سے بلایا انہوں نے، ادھر عیش بین اقامہ، بولے معافی اقامہ، ارکب السیارہ، گاڑی میں بیٹھ، فرسٹ فلائٹ سیدھا بامبے، راہ بامبے، راہ انڈیا، بتا دی۔ تو بڑے ہوشیار ہوتے، یہ پتہ لگا لیتے اس کے پاس اقامہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ لوگ تلاش کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے نقوش قدم کو فالو کرتے ہوئے، تتبع کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ جب آہٹ سنی تو حضرت ابو بکر نے سر اٹھا کر گئے، اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہاں فرشتوں کو مقرر کر رکھا تھا، ان کے چہرے موڑ دیے گئے اس طرف، اللہ، ایک طریقے سے نیچے انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کی مدد آئی۔ فرمایا گیا یہاں بھی ہماری مدد ان کے ساتھ تھی، جی ان کے اوپر ہم نے سکینت بھیجی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے مدد کی ان کے ایسے لشکر سے جو لشکر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ فرشتے نیچے انہوں نے دیکھا ہی نہیں، دیکھ لیتے تو پکڑ لیے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، ساتھی دیکھیں یہاں، لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، بے شک ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جو یاری ہے، یاری پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، یاری لگاتا ہے آخر میں، وہ حضرت ابو بکر کو، حضرت صدیق کو کافر ثابت کرتا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ حضرت ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کون؟ اللہ کے رسول پر پہلا ایمان لانے والا، جی مردوں میں پہلا ایمان لانے والا کون؟ ابو بکر، یعنی ثانی اثنین فی الایمان، ایمان لانے میں دوسرا آدمی نبی کے بعد، تو ثانی اثنین فی الایمان کون؟ ابو بکر۔ اور
تمام جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدوش رہنے والا کون؟ ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو نماز جیسی عبادت کے لیے کس کو اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کروایا؟ حضرت ابو بکر کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، ساری کھڑکیاں، صرف ایک کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھلی رہنی چاہیے، وہ ابو بکر کی۔ اور کون ہے وہ کہ مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے؟ ابو بکر۔ کون ہے وہ جس کی 4 نسلیں صحابی ہیں؟ یہ واحد ہے، ماں باپ دونوں صحابی ہیں، ان کے والد آئے بوڑھے تھے، بہت زیادہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ابو قحافہ ان کے والد حضرت ابو بکر کے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، بہت بوڑھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ بتا دیتے میں آپ سے ملنے کے لیے آ جاتا۔ اللہ، آپ بولتے میں آپ سے ملنے کے لیے آ جاتا، آپ کیوں آئے؟ یہ بزرگوں کے لیے عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کیوں آئے؟ بول دیے ہوتے میں آ جاتا آپ کے پاس۔ یہ نبی کا تواضع۔ داڑھی بہت سفید تھی ان کی، کہا کہ لال کر لیتے داڑھی کو سفید مت رکھو، رنگین کر لو۔ تو ابو خوف آئے تو ان کے والدین صحابی، یہ خود صحابی، ان کے بیٹے صحابی، ان کے پوتے اور نواسے صحابی، 4 نسلیں صحابی۔ یہ ہیں حضرت صدیق اکبر۔ جی عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ مجھے غزوہ ذات السلاسل کا کمانڈر ان چیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ میں نبی کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ سے۔ کہا کہ اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ کہا کہ اس کے باپ سے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے؟ بولے عائشہ سے۔ کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ اس کے باپ سے، ابو بکر سے۔ جی کہا کہ اس کے بعد؟ کہا عمر سے۔ پھر کئی لوگوں کے نام بتائے، سب سے پہلے حضرت عائشہ سے، پھر ان کے باپ سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ آپ محبوب رکھتے تھے فاطمہ کو، پھر علی کو۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں جعفر ابن زیاد الاحمر ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، جو شیعی ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف راوی ہے، اور وہ بھی صحیحین کی روایت کے مقابلے میں اس روایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا کلیئر بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور ان کے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ آدمی یاری جو ہے، پتہ نہیں کیا نام، حسن اللہ یاری ایسے کچھ یاد ہے، وہ ابو بکر کو اور عمر کو کافر ثابت کر رہا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے لوگ اس سرزمین پر بھی ہیں، وہ بھی ہمارے پڑوسی ملک میں ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کو یہ ملک پال رہا ہے بھائی، کیسے کیسے لوگوں کو پال رہا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے، تو آپ کو معلوم ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، 8 ہے، وہ دیکھ لینا اس میں۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ عبداللہ ابن ابی منافق مر گیا، تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کہا اللہ کے رسول ایک درخواست ہے۔ کہا بولو؟ کہا کہ کفنانے کے لیے اپنا کرتا مبارک دے دیں۔ ٹھیک ہے لے لو، دے دیا آپ نے اپنا کرتا دے دیا، نبی کا کرتا اس کو دے دیا گیا کفن کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر آئے، کہا کہ اللہ کا رسول نماز جنازہ پڑھ دیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول منافق ہے، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے آپ؟ اس وقت تک منافقین کی نماز جنازہ کے پڑھانے کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں صراحتاً کوئی ممانعت نہیں آئی تھی، لہذا آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ آیت اتری لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا، سری حکم آ گیا کہ کس منافق اور کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جی آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ دیکھیے آپ کی بیوی محترمہ کے اوپر الزام لگانے والا یہ پورے صحابہ کرام کو ٹینشن میں ڈالنے والا آدمی ہے۔ نبی اپنا کرتا دے رہے ہیں، نبی اپنے اوپر کوئی احسان نہیں رکھنا چاہ رہے تھے۔ جب بدر میں قیدی آئے تو عباس بھی پکڑے آئے تھے، ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں آ رہا تھا، اتنے لہیم شہیم لمبے چوڑے تھے، یہ بھی بڑا لہیم شہیم تھا۔ کون؟ عبداللہ ابن ابی۔ اس نے پتہ نہیں کس موڈ میں تھا، اس نے اپنا کرتا دے دیا۔ قیدیوں کو کپڑا دینا اور قیدیوں کو کھانا دینے کی روایت یہیں سے ہے۔ یہ لوگ
معمولی کھانا کھاتے تھے، ان کو روٹی دیتے تھے قیدیوں کو. جی حضرت عباس کو ذرا کس کر کے مسلمانوں نے باندھ دیا تھا. بڑا ان کا، باندھو اس کو ذرا دبا کر کے، اور رسول کا چچا ہے، باندھو اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر شریفہ سے باہر آتے اندر جاتے، باہر آتے اندر جاتے. صحابہ کرام جو نگرانی کے لیے تھے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ اضطراب میں مبتلا ہیں، کچھ پریشان دکھ رہے ہیں. کہا کہ عباس کی کراہوں سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول کا بندھن ڈھیلا کر دیا جائے. کہا کہ ہاں ڈھیلا کر دو. قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہے نبی کا. یہاں تو قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ویسا کوئی سلوک نہیں کیا جاتا ہے. جی گوانتانامو جیل دیکھو آپ. اور ایک درخواست اور کی کہ اللہ کے رسول جا رہا ہے میرا باپ، تو قبر میں جو اتارا گیا اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کی منڈی اپنے زانوں کے اوپر رکھی اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا. جی اس کے بعد اس کے سپرد خاک کر دیا گیا. جی پھر اس کے بعد بھی جہنمی ہی ہے وہ. اس کے بعد بھی جہنمی ہی ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی کے پاس توحید نہیں ہے، آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے، آدمی کے پاس اپنا عمل نہیں ہے، تو دوسروں کا کرتا تو چھوڑو، نبی کا کرتا اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی کا لعاب دہن اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھ سکتا. جی نبی کی نماز جنازہ اس کے لیے دعا استغفار کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آدمی کے پاس توحید نہیں ہے، آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ تھا 10ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.